یہ میری قوم کی ہے صبح و شام کی غلط نظام ہے یا پھر نظام کی غلطی؟ کیا بات ہے؟ جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، کیا بات ہے؟ جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی، نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی۔ محترم سامعین حضرات، ایک معاشرے میں جب وہ معاشرہ بنتا ہے جس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں بے شمار چیزوں کی درکار ہوتی ہے، بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کی ضرورت کے حساب سے ہم وہ چیزیں وہ کام کر پاتے ہیں۔ جہاں بے شمار چیزوں کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے، وہیں معاشرے میں ایک امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت پیش امام کی بھی پڑتی ہے۔ پیش امام جو آپ کے مسجد سے لے کر کے، معاشرے سے لے کر کے آپ کے گھر بار تک کی تمام چیزوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں، اس پیش امام سے کبھی آپ اپنے کردار کو، اپنے انداز کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کار کرتوت کو چھپا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے گھر میں ایک باپ کی نظر جو ہے تمام کی تمام بچوں پہ ہوا کرتی ہے، اور باپ کی نظر میں تمام بچوں کے اخلاق و کردار بالکل عیاں ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک امام کی نظر میں عوام کے تمام اخلاق و کردار اور انداز جو ہے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ایک امام کو معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اپنے گھر بار سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، امام کی کیا فضیلت ہے، امام کا کارنامہ کیا ہونا چاہیے، اور امام کی اہانت کتنی ہے، ان باتوں کی طرف میں آپ کا ذہن مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں بھی ایک امام ہوں، اور امام ہونے کی ناطے سے میں آپ کے سامنے اپنی ذمہ داری، اپنا حوصلہ، اپنا جذبہ بیان کرتا ہوں کہ میں بھی امام ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو میری ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کو پانچوں اوقات کی نماز پڑھانا۔ پانچوں اوقات کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا، آپ کے اخلاق و کردار کو ڈھالنا، یہ ایک امام کی ذمہ داری ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے بچوں کے تعلق سے ہے، کہ امام کی ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے بچے کے اخلاق و کردار کو دینی امور میں ڈالنا، دینی طور پر آپ کے بچے کی تربیت کرنا۔ اور اسی طریقے سے میری ایک اور ذمہ داری یہ ہے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی ممبر میں کیا کچھ اصلاح کا کام باقی ہے، وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہم آپ کے گھر کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ بات غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ امام کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، جب میں آیا تھا تو یہاں انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بات ہوئی تھی
کہ دیکھیے میں امام کی حیثیت سے آپ کے پاس پوسٹ کے حساب سے ضرور رہوں گا، لیکن آپ کے ساتھ ملنے میں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، آپ کے ساتھ رہن سہن میں ایک بھائی کا کردار ادا کروں گا۔ اگر کوئی میرے باپ کے عمر کا ہے تو ایک چچا اور بھتیجے میں کیا رشتہ ہونے چاہیے، ان رشتوں کا میں خیال رکھوں گا، کیونکہ اگر میں اس کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لوں تو پھر وہی معاملہ ہو جائے گا، میں نماز پڑھاؤں گا اور ڈائریکٹ اپنے کمرے میں، اور آپ چاہے جتنے بھی غمزدہ ہو، آپ چاہے جتنے بھی مسائل کے ضروریات سے آئے ہوں، ان تمام مسائل کی طرف میں کبھی بھی اپنے آپ کو متوجہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ڈیوٹی نہیں سمجھ کے، میں جو ہے اللہ کے دین کی نصر و اشاعت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آبیاری کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 13 مہینے ہونے جا رہے مجھے اس وقت سے آپ کے سامنے اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے درس و تدریس کے ذریعے آپ کے دل کو منور کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ کا سلوک ہمارے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایک امام کو آپ نہ ہی معاشرے سے الگ کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد سے الگ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ زندہ ہیں، امام کے پیچھے ہیں، ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو امام صاحب کے سامنے ہیں، جب آپ امام کے آگے چلے جائیں گے تو آپ کا شمار زندوں میں نہیں مردوں میں ہوگا۔ امام کے سامنے کون ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ جب لوگ مر جاتے ہیں تو امام کی یہ آخری ذمہ داری ہے کہ قبرستان کے قبر میں ڈالنے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس لیے امام کی وقت کو، امام کی قدر و منزلت کو آج سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امام کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں۔ اٹھائیے سنن ترمذی، یہ حدیث کی کتاب، اور اس کے اندر ایک حدیث آئی ہے 207 نمبر کی، 207 حدیث سماعت کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام کی فضیلت کو اس حدیث کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ دیکھو امام کی فضیلت اتنی ہے کہ امام ضامن ہے، مقتدیوں کے لیے امام ضامن ہے، اور مؤذن جو ہے یہ امین ہے۔ اب یہ دونوں جملے کیسے جملے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ ضامن کسے کہتے ہیں؟ ضامن کا مطلب سمجھ لیجئے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ضامن کا مطلب ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کا نگراں، مقتدیوں کی نماز کا محافظ۔ اگر امام صاحب کی نماز صحیح ہے، امام صاحب کا عقیدہ صحیح ہے، امام صاحب کا اخلاق و کردار صحیح ہے، تو بالیقین ایک مؤذن کی نماز کی صحت میں کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ بالیقین اس کی نماز جو ہے انشاءاللہ قابل قبول نماز ہوگی۔ اور اگر ایک امام کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، امام کا اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، امام صاحب شرعی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے کسی چیز میں پیچھے ہیں، تو پھر سمجھیے مقتدیوں کی نماز کی صحت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھلا بتائیے، یہ امام کی حقیقت ہے اور امام کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے مؤذن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مؤذن امین ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک مؤذن جب تک اذان نہیں دیتا ہے کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ اگر ایک مؤذن رمضان میں اذان نہ دے تو لوگ سحری کا وقت ہی پتہ نہ چلے، لوگوں کو سحری کا وقت ہی پتہ نہ چلے۔
مؤذن اذان نہ دے تو افطاری کا وقت ہی پتہ نہ چلے. آج گھڑیاں آ گئی ہے تو آج کی طرف مت جانا. آج سے 1400 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, جب گھڑیاں نہیں تھی لوگ اندازے سے افطار و سحر کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن اور امام کے بارے میں کتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے. یہ یاد رکھیے گا, امام کی فضیلت ہے. اللہم ارشد الائمہ, اللہم ارشد الائمہ, اللہم ارشد الائمہ. اللہ رب العالمین امام کو راہ راست پہ رکھنا, اللہ رب العالمین امام کی حمایت کرنا, امام کی رہنمائی کرنا, امام کی مدد عطا فرمانا. کیوں؟ اسی لیے میرے بھائیوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ڈرائیور اور اس کے پیچھے جتنے بھی پیسنجر ہیں, تمام پیسنجر کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ڈرائیور کے اوپر ہوتی ہے. اگر مان لیجئے ڈرائیور سو جائے, پورے نیند میں نہیں, بس پلہ کی جھپک جائے, تمام کے تمام پیسنجر کا کیا حال ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کر جائیں گے, کسی گاڑی میں جا کے ٹھوک دیں گے, کسی انسان کو مار دیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو امام ڈرائیور ہے اور آپ اس کے پیچھے تمام کے تمام لوگ پیسنجر ہیں. اگر امام صحیح ہے تو پیسنجر کیا ہے؟ ڈرائیور صحیح ہے تو پیسنجر مامون ہے, حفاظت میں ہے. اگر ڈرائیور صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا میرے بھائیوں. تو یہ امام کی حقیقت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی حقیقت, مؤذن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہم اغفر للمؤذنین, اللہ رب العالمین مؤذنوں کو معاف عطا فرمانا, مؤذنوں کی مغفرت فرمانا. کیوں؟ اس لیے مؤذن سے کبھی کبھار چوک ہو جایا کرتی ہے. وہ کس چیز میں؟ 2 منٹ پہلے اذان دے دیا, 2 منٹ بعد میں اذان دیا. تو اللہ رب العالمین کے ان بھول چوک کو معاف عطا فرمانا. تو چاہیے کہ امام کو بھی مقتدیوں کی نماز کی صحت کا خیال رکھے اور آداب طہارت اور آداب نماز کا خیال رکھے, اور مؤذنوں کو بھی کہ وقت کا خیال رکھے. وقت ہونے کے بعد آپ وقت مقررہ کے اوپر اذان دے دیجیے. میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے یہاں صرف 2 منٹ پہلے آپ اذان دے دیتے ہیں, 3 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں. کیا مسئلہ ہوتا؟ باہر یہی آواز ہے, یہی اذان کے جو اوقات آپ ابھی دے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے, آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو لکھ رکھا ہے بورڈ میں کہ 12:45 پہ ہی ظہر کی اذان ہونے والی ہے, تو 45 میں ہی دیجیے تاکہ دوسروں کا سوال نہ بنے, دوسروں کی نظر آپ کے اوپر نہ اٹھے. جی, تو وقت کا خیال کیا جائے. اور دیکھیے امام کی فضیلت اس حدیث مبارکہ کے اندر کتنی فضیلت ہے. پھر بھی آج ہم امام سے کس طریقے کے رویے اختیار کرتے ہیں, امام کی اہانت کس طریقے سے کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے ابھی مثال دیا ہے کہ جس طریقے سے اس ملک کے اندر BSF آرمی کی حقیقت ہے کہ ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اور عزت بھی نہیں ہے, اسی طریقے سے ایک پیش امام کی ضرورت ہے اور پیش امام کی لوگ اس طریقے سے اہانت کرتے ہیں کہ ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, عزت بھی نہیں ہے. اگر امام کی عزت میرے بھائیوں نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ایسے ہی تبادلہ ہوتا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انصاف کے ساتھ دل کی بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب سے آپ لوگوں کا عقل ہے, بھلا بتائیے سروے کر کے کتنے اماموں کو آپ نے بدل دیا ہے؟ ہمارے حساب سے یہ انکاؤنٹیبل ہے, گنتی نہیں ہے. اتنے امام بدل گئے. بھلا بتائیے ہمیشہ امام کی ہی غلطی تھی. آپ امام کے سنوارنے کے چکر میں اس کو بھگا دیتے ہیں اور آپ خود امام بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ معاشرہ اتنے پیچھے ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی مسجد جس طریقے سے 150-200 سال پرانی ہے, ہمارے یہاں بھی مسجد جو ہے 150 یا 200 یا 300-400 سال پرانی مسجد ہے. آج وہاں جائیے, میں دعوے کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, علاقے کے لوگ کتاب و سنت کے حامل ہیں. ایک مسجد نہیں 100 مساجد ہیں, لیکن 150 سال پرانی جماعت, 150 سال پرانی مسجد ابھی بس ایک مسجد وجود میں لا سکی ہے. میرے بھائیوں ہماری کتنی کمی ہے. آپ کتنے دعوت کا کام کرتے ہیں؟ بھلا بتائیے, اس سوال کا جواب دیجئے.
کہ 150 سال پرانی جماعت ہے، بس ایک مسجد ابھی وجود میں آئی ہے. ابھی بھلا بتائیے کہ اندور میں آپ سے پیچھے کی جماعت ہے نا. شاید ہمارے حساب سے کسی بھائی کے بقول جب یہاں لوگ کتاب و سنت کے حامل تھے، اہل الحدیث تھے، تو وہاں اہل حدیثیت کا پتہ بھی نہیں تھا. آج وہاں 5 مساجد ہے، 5 مساجد ہے. سبق سیکھیے، سبق سیکھیے. آج اس قوم اور اس برادری اور اس جماعت کی وجہ سے ہمارے حساب سے کم سے کم بہت زیادہ نہیں تو 8 مساجد رتلام میں ہونی چاہیے کتاب و سنت کی. ایسی کون سی کمی رہ گئی ہمارے اندر کہ ہماری جماعت نہیں بڑھ رہی ہے؟ میرے بھائیو، باسوارے سے فون آیا کسی کا کہ 150 سال پرانی جماعت ہے لیکن ایک بھی مسجد اب نہیں بن رہی ہے، لوگ نہیں جڑ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ کٹ رہے ہیں. بھلا بتائیے کمی کہاں ہے؟ کمی کہاں ہے میرے بھائیو؟ تو کمی آپ کو تلاشنا ہے کہ آپ کہاں کمی کر رہے ہیں. امام صاحب کبھی بھی کمی نہیں کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھائے رہے، بچے کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے حالات و واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو بھلا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور کچھ چاہتے ہیں؟ اور دیجیے ذمہ داری. ہم تو آئے، ہمارا مقصد ہی ہے آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا. ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا مقصد ہی ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں. دعوت کے کام میں آپ ہمارے ساتھ میں آئے. میرے بھائیو، دعوت اس طریقے کا اہم فعل ہے. یاد رکھیے گا کہ ہر شخص دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے. یوں تو پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ دین کے علم رکھنے والے، دین کی سوچ رکھنے والے بہت زیادہ. اگر ہم ایک ایک کر کے صرف آپ سے ملنا شروع کر دے کہ بھلا بتائیے آپ نے کتنے لوگوں کو آج دعوت دی ہے، تو شاید آپ کا نمبر 0 بھی نہ آئے. قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس دعوت کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا اپنے آپ کو برباد کر لیں گے؟ اتنے فکر مند تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعوت کے کام کو لے کر کے اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر کوئی اس حدیث کے اوپر یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان نہ لائے تو اپنے آپ کو یا مار ڈالیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اہل الحدیث ہیں نا؟ اہل الحدیث ہے نا؟ حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. بھلا بتائیے کتنے فکر مند ہے دعوت کو لے کر کے؟ بھائی صاحب، دعوت تو یہاں دی جاتی ہے لیکن آپ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے ان دعوت کے کام کو ہی موڑ دیتے ہیں. کیسے دعوت کا کام ہوگا؟ کیسے آپ کی جماعت بڑھے گی؟ کیسے یہاں اللہ کی رحمتیں اتریں گی؟ میرے بھائیو، یہ سچائی سے بعید بات نہیں ہے کہ یہ مرکز ہونا چاہیے توحید کا. جتنے بھی اطراف کے علاقے ہیں ان تمام علاقوں کا مرکز ہونا چاہیے. آپ کے یہاں سے رسالہ نکلنے چاہیے، آپ کے یہاں سے مضامین چھپنے چاہیے. یہ کام کون کرے گا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سے جماعت کے صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے تو ہمارا نام ہوگا اہل حدیث کے فلاں صاحب صدر ہے؟ یاد رکھیے، جتنی بڑی ذمہ داری اور آپ جتنا سوچتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنا ہی بڑا سوال بھی کرے گا. ذمہ داروں کو پوچھا جائے گا، بھلا بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کتنا ادا کیا؟ میرے بھائیوں، کیا جواب دو گے آپ؟ خود مسجد نہیں آتے ہیں، خود فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، خود مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ آپ سوچ لیجئے گا. میں کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، نہ کسی کا چہرہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس حقیقت کو ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے. ورنہ یاد رکھیے، ابھی تو یہ حال ہے کہ بہت سارے بھائیوں سے میرا ملنا ہوا، ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ میرا باپ نا اس مسجد کے لیے، مسجد اہل الحدیث کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، لڑے ہیں، کیش لڑے ہیں. اور آپ جناب، تو میں تو نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ قرآن و سنت سے آپ کو کیوں نفرت ہو گئی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے کردار کی وجہ سے،
کچھ لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے. میرے بھائیوں یاد رکھیے اپنے اندر آپ کی کمی ہے تو اس کو دور کریں. اگر دور نہیں کریں گے تو یہ جماعت بڑھنے کے بجائے گھٹتی جائیں گی, ٹوٹتی جائیں گی, یہاں تک کہ ایک روز ایسا آنے والا ہوگا یہاں کوئی کتاب و سنت کا نام لینے والا نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم بھی ضرور خیال کیجئے, غور و فکر کیجئے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے, کتاب و سنت والی ہونی چاہیے یا پھر کوئی اور تعلیم ہونی چاہیے. اس لیے امام کی میرے بھائیوں قدر کیجئے. میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا, میرے لیے آپ ٹینشن مت لیجئے, مسجد بننے دو یا پھر اس سے پہلے آپ کہہ دو چلے جانے, انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا, مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اگر میری ذات سے کسی کو نفرت ہے, میرے اعمال و کردار سے نفرت ہے, میری بات سے نفرت ہے, انشاءاللہ اب بھی آپ کہیں عصر کی نماز آپ کے پاس نہیں پڑھوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اب ہی کہیں میں عصر کی نماز انشاءاللہ آپ کے پاس نہیں پڑھوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ارض اللہ واسعہ, اللہ رب العالمین کی زمین بہت بڑی ہے. اگر آپ کام کرنے والے ہیں, آپ کے اندر کوالٹی ہے, اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ رب العالمین بہت سارے دربار کھول رکھے ہیں. جی یاد رکھیے یہاں اسی طریقے سے اماموں کو بھگا دیا جاتا ہے, اماموں کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں جس کو قرآن کہنا نہیں آ رہا, قرآن بولتے ہیں, جس کو حدیث کا لفظی معنی معلوم نہیں ہے, آج وہ حدیث کی باتیں کرتے ہیں. جس کو اپنی زندگی کا, اپنی سوانح حیات کے بارے میں پتہ نہیں کہ میں کب پیدا ہوا, میرا اخلاق و کردار کیا تھا, آج وہ ائمہ محدثین کے بارے میں اصرار کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ کو کس نے اتھارٹی دے دی, کس نے اتھارٹی دے دی؟ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ اگر پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو آ جائیے میدان میں, آ جائیے, کھلے عام آ جائیے کہ میں صاحب یہاں کا سب سے بڑا انسان پڑھا لکھا ہوں, میں تمام اماموں کی غلطی پکڑتا ہوں, میں تمام اماموں کو یہاں سے بھگانے کے اوپر مجبور کرتا ہوں. آ جائیے ہمارے سامنے اور ہم سے بیٹھ کر کے صرف آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دیا, اگر آپ کی میں نے غلامی نہیں کی, میرے نام میں کتا پال لینا, کتا. کیا سمجھ رکھا آپ نے عالموں کو؟ بس عالم آتے ہیں, میں ایسے عالموں کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں جو عالم یہی بیان کرتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, کہ رزاق وہ ہے, رازق وہ ہے جو بہت زیادہ پاور والا ہے, قوت والا ہے, طاقت والا ہے, وہی رزق دیتا ہے. اور وہی عالم محض مسجد کے تمام ایک چند ایک ذمہ داروں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں, ارے یار میں تو حق بولوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں نکال دو مجھے. میرے بھائیوں ایسے عالموں کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے, مسجد کے ذمہ دار نہیں ہے, مدرسے کے ذمہ دار نہیں ہے. میرے بھائیوں ایسے بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ کسی دکان میں کسی شاپ میں کام کرتے ہیں, آپ کے رزق کا ذمہ دار آپ کا رب ہے, کوئی دکان کا مالک آپ کے رزق کا ذمہ دار نہیں ہے. میرے بھائیوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. دیکھیے اللہ رب العالمین کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے. اللہ ہی عزت دیتا ہے, اللہ ہی ذلت دیتا ہے, بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ کے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائیاں ہیں. جب اللہ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں, کسی کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں ہی نہیں ہیں, تو بھلا بتائیے ہمیں تو ایک دم کھلے عام ہو کر کے, بے دریغ ہو کر کے, ڈر کو نکال کر کے حق بولنا چاہیے تھا, باطلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. میرے بھائیوں یہاں جو بھی باتیں میں بیان کرتا ہوں اللہ کے کرم سے میں حدیث نمبر کے ساتھ بیان کرتا ہوں. وہ حدیث کیسی ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے, یہ بھی بتا دیتا ہوں. قرآن میں پارہ نمبر, سورہ نمبر, آیت نمبر سب بتا دیتا ہوں. میرے بھائیوں پھر بھی آپ کو اگر شک ہے, یقین نہیں ہے, تو آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے. اور میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں مشورے کے طور پہ, آپ جو ہے عالموں کے پیچھے آگے چھوڑیے, اپنے بچوں کو عالم بنا لیجئے, اپنے بچوں کو اس حامل بنا لیجئے. کیا آپ کا بچہ آپ کے سوال کا جواب دے؟ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں, کیا ہو سکتی ہے بھلا بتائیے. یہ سوال ہے آپ تمام کے تمام مسلیوں کے لیے کہ آپ جو ہے امام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. میرے بھائیوں اچھا سلوک کیجئے, اچھا برتاؤ کیجئے, اور امام کو اپنے گھر میں فیملی ممبر بنائیے. آپ 5 بندے ہیں تو امام آپ کے 6واں فیملی ممبر ہوگا. اگر اس طریقے کا نظریہ بنائیں گے, نظریہ اپنا سدھاریں گے, تو انشاءاللہ میں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائیں گی، بچوں کی بھی اصلاح ہو جائیں گی اور عورتوں کی بھی اصلاح ہو جائیں گی. لیکن نظریہ بدلنا پڑے گا. امام کو کوئی غیر نہیں بلکہ اپنا سمجھنا پڑے گا، اپنا بھائی سمجھنا پڑے گا، اپنا بیٹا سمجھنا پڑے گا میرے بھائیو. اس لیے امام کی قدر کیجئے. اگر ایسے اماموں کو بدلتے رہے میرے بھائیو، اماموں کے پیچھے آگے لگے رہے، اماموں کی غلطیوں میں تلاش کرتے رہے، تو یاد رکھیے امام صاحب کی زندگی تو سدھر جائے گی، امام کے بچے کبھی بھوکے نہیں مریں گے، امام یہاں سے جائے گا وہاں سے ہو جائے گا، لیکن آپ کے بچوں کے مستقبل خراب ہو جائیں گے. کتنے بھائیوں کا یہی سوال تھا میرے سامنے میرے بھائیوں کہ یہاں جو امام صاحب آتے ہیں بس 84 دن کے لیے، یعنی موبائل کے ریچارج کی ویلیڈیٹی کی طرح. جی وہ بات دور نہیں، میں ابھی میرے آنکھوں میں وہ منظر یاد ہے میرے بھائیوں کہ جب کسی بندے نے مجھے کہا تھا عالم صاحب آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ یہاں زیادہ سے زیادہ دن امام 90 دن رکتے ہیں، 90 دن رکتے ہیں میرے بھائیوں. بھلا بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیے گا. ان تمام سوالوں کا جواب آپ مجھے دے دیجئے، اور اس کے لیے میرا کمرہ کھلا ہوا، 2 کرسیاں لگی ہوئی ہے، 2 پلنگ لگے ہوئے، پھر پنکھے کے نیچے بیٹھ جائے اور مجھ سے جتنا سوال کرنا کیجئے، جتنا سوال کرنا، جتنا علم لینا لیجئے. لیکن یاد رکھیے آ کر کے ہمارے کمرے کے اندر اور اس طریقے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا کر کے ذمہ داروں کو بھڑکا رہے ہیں، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے وہ اور امام ہوگا جس کی پیٹ روٹی میں مطلب کمی آ جائے، ہے نا، جس کے آپ کے ہدیے توحفے میں اس کو کمی آ جائے تو وہ آپ کو بار بار فون لگا کر کے ریکویسٹ کرے گا. اللہ کے کرم سے میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین نے میری بھی حقیقت کی ہے، میں بھی الحمدللہ پڑھا لکھا انسان ہوں، میں نے بھی گریجویشن کیا ہے. اگر میری ادھر نہیں تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، میں ایسا بندہ ہوں، میں ہر کام کر لیتا ہوں، میں ایسا بندہ ہوں. لیکن بے غیرتی مجھے برداشت نہیں ہے. میں خودداری چاہتا ہوں، میں امانت داری چاہتا ہوں، میں ایمانداری چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر اللہ رب العالمین ایسے بندے کو یہاں پیدا کر دے جو حق بولے، حق سنے، حق کی اشاعت کرے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حق گوئی کرنے والوں کی فضیلت میرے بھائیو اتنی ہے، اتنی ہے. یاد رکھے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار ہم نبیوں کے ساتھ کریں گے، صدیقوں کے ساتھ کریں گے، صلحاء اور صالحین کے ساتھ کریں گے. کیا چاہیے آپ کو میرے بھائیو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا میں ہو سکتا لوگ آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، ہو سکتا دنیا میں آپ کو گالیاں دے، گالیاں کھانا پڑے، لیکن رب کے پاس بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیو. اس لیے اس مقام کو سمجھنے اور اسے پانے کی کوشش کیجئے، پانے کی کوشش کیجئے. محض امام کے پیچھے اپنے اعمال و کردار کو برباد مت کر دیجئے. پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بچائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہونی کا بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی. شرم بھی کچھ اور چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ، شرم بھی کچھ اور چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی. خدا سے